اگر یقین کائنات کی شکلوں پر ہے تو نماز کو چھوڑ کر گاہک سے کو مال دے گا، اور اگر یقین اعمال سے لینے کا ہے تو گاہک کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ نہیں رزق اللہ دیتے ہیں، گاہک رزق کا ذریعہ نہیں ہے، گاہک رزق کا ذریعہ نہیں ہے تو تجارت بھی رزق کا ذریعہ نہیں ہے۔ سوال تو یہاں آ کر کھڑا ہوگا جب نماز اور گاہک کسٹمر دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تب فیصلہ ہوگا کہ تم ایمان والے ہو یا تم تجارت والے ہو۔ سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اب فیصلہ ہوگا کہ مومن ہو یا تاجر ہو، یہ ہے سیدھی بات۔ بات کو سمجھنا چاہیے۔ بعض کے لیے اسباب چھوڑ دیں، یا اسباب چھوڑ دیں گے یا نماز چھوڑ دیں گے۔ جی ہاں، بعض کے لیے اسباب چھوڑ دیں کہ اسباب کو حکم پر چھوڑ کر اسباب کو حکم پر چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اسباب جس وقت گاہک آ کر کھڑا ہوا ہے اس وقت کہتے کہ نہیں میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، مجھے گاہک کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اس پر رزق دیں گے، اللہ اس پر رزق دیں گے۔ یہ نہیں کہ اگر گاہک کو مال نہیں دیتا ہے تو رزق نہیں ملے گا، کہ نہیں رزق اس پر نہیں ملے گا کہ تم گاہک کو مقدم کرو، اس پر ملے گا کہ تم گاہک کو چھوڑ کر عمل کو مقدم کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے صحابہ کا یقین ظاہر سے ہٹایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں نکلے دودھ کی تلاش میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسباب ہوں اور اسباب کارآمد ہوں، لوگ کہتے ہیں اسباب بھی ہوں اسباب کارآمد بھی ہوں، حالانکہ جب اسباب کا ہونا ہی اصل نہیں ہے تو کارآمد ہو یا ناکار ہو اسی کا فرق پڑتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ واقعی تقوی کے ذریعے تعلق قائم کر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان پر اسباب کی حیثیت کو کھول دیتا ہے۔ جی ہاں، اسباب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسباب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جی ہاں، رزق ان کے پیروں میں آ کر گرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں نکلے دودھ کی تلاش میں۔ ایک مشرکہ عورت وہ ریوڑ چراتی ہوئی ملی۔ اس سے کہا کہ ہمیں دودھ چاہیے، دیا ہے دودھ چاہیے۔ اس نے کہا، مشرکہ عورت نے، میرے پورے ریوڑ میں سب چھوٹی بچیاں ہیں بکری ایک بھی بکری گیابن نہیں ہے، کسی نے آج تک دودھ نہیں دیا ہے، کوئی دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، کوئی بکری گیابن نہیں ہے اب تک میرے ریوڑ میں، اس میں کوئی دودھ کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ نہیں جواب دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب کوئی بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے تو دودھ کیسے آ جائے گا؟ میری بات توجہ سننی پڑے گی۔ فرمایا دودھ تو اللہ دیں گے، تم بکری لاؤ۔ سمجھایا یہ، دودھ تو اللہ دیں گے، تم بکری لاؤ۔ جو بات آپ نے سمجھائی صحابہ کو، وہ صحابی یہ بات مشرک عورت کو سمجھا رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مشرکہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دودھ اللہ دیں گے، تم بکری لاؤ۔ میں کہا مانتا نہیں ہے، میں کہہ رہی میرے ریوڑ میں کوئی بکری دودھ دینے کے قابل اب تک ہوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے تھن، کیا کہاں سے دودھ آئے گا؟ جب بکری گیابن نہیں ہوئی، کسی بکری نے بچہ نہیں دیا تو یہ دودھ کہاں سے دے دے گی؟ فرمایا نہیں، دودھ تو اللہ دیتے ہیں، تو بکری لا۔ اس نے جو حکم تھا پورا کر دیا کہ لو یہ ہے کہ جا اپنے گھر سے بڑا برتن لا دودھ کا، جو بڑے سے بڑا برتن تمہارے گھر میں ہو وہ لے آؤ۔ وہ مشرکہ عورت بڑا برتن لے کر آئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ایسی بکری کے تھنوں سے دودھ نکال کر پیالے کو بھرا جو دودھ دینے کے قابل نہیں ہوئی تھی۔ سمجھایا نا؟ میں ایمان کی تعلیم عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کی تعلیم کیسے دی تھی؟
ایمان کی تعلیم. ہاں یہ تھے وہ اعمال جن اعمال کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے تعلق قائم ہو گیا تھا. اب بکری دودھ والی ہو یا بغیر دودھ والی ہو یا دودھ دے کے فارغ ہو چکی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ سے لینا ہے. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، ایک تو اللہ رب العزت اپنی قدرتی ظاہر فرماتے ہیں، قدرتی ظاہر فرماتے ہیں کہ زمین سے غلہ دے دیں، اور ایک قدرت ظاہر فرماتے ہیں کہ اس مٹی کو ہی آٹا بنا دیں جس مٹی سے غلہ اگنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس مٹی کی بوری کو آٹے میں تبدیل کیا جو مٹی گھر کی مرمت کے لیے لا کر رکھی گئی. یہ سمجھایا گیا کہ تو عمل مقدم کرو، کیونکہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدے بھی نہیں. یہ ہیں برکتوں کے راستے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ عمل بنا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو اللہ رب العزت عمل پر کامیاب فرماتے ہیں. اللہ عمل پر کامیاب فرماتے ہیں. اللہ کے سامنے عمل پیش کیا جائے، اے اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ مسجد میں آئے، 3 مرتبہ مسجد میں آئے، تینوں مرتبہ نماز پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا، اور ہر مرتبہ جا کر پوچھا کھانا آیا ہے کہ نہیں آیا. پھر مسجد آئے، پھر جا کر پوچھا، پھر مسجد آئے، پھر جا کر پوچھا. کیوں؟ اپنی امت کو دعا کی تعلیم دینا چاہتے تھے، اپنی امت کو دعا کی تعلیم دینا چاہتے تھے، اور یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالی سے لینے کے لیے 2 چیزیں بنیادی ہیں، صبر اور نماز. استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ 2 سبب بتائے ہیں بنیادی، صبر اور نماز. کیا مطلب ہے صبر کا؟ کہ صبر کا مطلب یہ نہیں صرف کہ پٹتے رہو اور امید کرو کہ اللہ تعالی کی مدد آئے گی، کہ نہیں. میری بات یاد رکھنا، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، وہ صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے. بلکہ صبر کسے کہتے ہیں؟ کہ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اپنے آپ کو حکم پر جمانا، اس کو صبر کہتے ہیں. روزے کو صبر کہا ہے کہ روزہ کھانے سے، پینے سے اور پیٹ کی خواہش آدمی کو روک دیتا ہے. روزے کو صبر فرمایا ہے، فرمایا روزہ صبر ہے، روزہ صبر ہے. اس لیے صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اپنے آپ کو حرام سے بچانا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر لائے پھر نماز لائے. کہ نماز کب بنے گی؟ کہ نماز جب بنے گی، نماز جب بنے گی جب معاملات میں تقویٰ آئے. دیکھو یہ بات سمجھنی چاہیے. کون سی وہ نماز ہے جس نماز کے ذریعے میں اللہ کی مدد لوں؟ کہ وہ نماز ہے، سنو توجہ سے، وہ نماز ہے جو نماز طہارت کے ساتھ ہے. جو نماز، ذرا توجہ چاہتی ہے بات، وہ نماز جو طہارت کے ساتھ ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر لائے پھر نماز. کیوں؟ کہ اس نماز کے ذریعے اللہ کی مدد لو جو نماز طہارت کے ساتھ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر طہارت کی نماز نہیں ہوتی نا. کیوں بھائی؟ نماز بغیر طہارت کے نہیں ہے نا. بھائی اتحانہ تو کرو کچھ. جی ہاں، کہ بغیر طہارت کی نماز نہیں، بغیر طہارت کے نماز نہیں. اور طہارت صرف غسل وضو کرنے کا نام نہیں. میں کچھ ضروری بات کر رہا ہوں. طہارت صرف غسل وضو کا نام نہیں ہے کہ آدمی غسل کر لے، وضو کر لے کہ پاک ہو جائے. یہ نہیں. نماز کے لیے آنکھ استعمال ہوگی، دماغ استعمال ہوگا،
دل استعمال ہوگا، ہاتھ پیر سارے اعضاء نماز کے لیے استعمال ہوں گے. اس سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء کو نماز میں استعمال کرنے کے لیے ان کو پاک رکھنا سب سے پہلی ضرورت ہے. ذرا توجہ سے بات سننا. یہ جو غسل کر لیا پاک ہو گیا، یہ نہیں، یہ ظاہری پاکی ہے، یہ ظاہری پاکی ہے، یہ ظاہری پاکی ہے. آپ جانتے ہیں کپڑے کے دو رخ ہیں، کپڑے کے دو رخ ہیں اور دونوں رخ پر نجاست لگی ہوئی ہے. تو بتائیے آپ کپڑا ایک طرف سے صاف کریں گے یا دونوں طرف صاف کریں گے؟ ذرا ہاں نہ تو کرو، دونوں طرف سے، ادھر سے بھی صاف کرو ادھر سے بھی صاف کرو. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کپڑا صاف کرو دونوں رخ سے، ادھر سے بھی صاف کرو ادھر سے بھی صاف کرو. نجاست دونوں طرف لگی ہوئی ہے. سنو غور سے بات. آپ نے غسل کیا، وضو کیا، آپ کا بدن ظاہر میں پاک ہو گیا، لیکن اس بدن کے اندر کا حصہ، اس کھال کے نیچے کا حصہ جو ناپاک خون سے، جس میں ناپاک خون دوڑ رہا ہے، سود کا، غبن کا، یتیم کے مال کا، سب سے پہلے اس کا سوال ہے کہ صبر تو ہے نہیں، پھر نماز کیسے ہو؟ سیدھی سیدھی بات ہے. سمجھتے تھے لوگ لقمے کو معمولی سمجھ کر کھا جاتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیرات اس کے موتی ہیں. جتنی پاکیزہ غذا ہوگی